بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین محترم جناب اعجاز الحق صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں، قومی لیول کے سیاستدان ہیں، جناب ضیاء الحق صاحب کے فرزند ہیں. حالیہ جو نفرتوں کا الاؤ بھڑکا ہوا ہے، جو نفرتوں کی آگ بھڑکی ہوئی ہے، ان میں اس آگ کو بجھانے میں جو کردار جناب اعجاز الحق صاحب نے کیا ہے، وہ آگ بجھی یا نہیں بجھی وہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن ان کا یہ کردار جو ہے وہ ناقابل فراموش رہے گا. جناب اعجاز الحق صاحب، آپ کی کوششیں دیکھی گئی قومی سطح میں، بلکہ سراہا بھی گیا. آپ واحد شخصیت تھے کہ جنہوں نے پوری کوشش کی کہ یہ نفرتوں کی آگ جو ہے زیادہ نہ بھڑکے، لیکن یہ بھڑکتی چلی گئی. اس میں آپ کس کو زیادہ قصوروار سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، وہ چیپٹر تو پچھلا تھا. ہاں جی، اب ایک نئے چیپٹر کا آغاز ہوا ہے. بالکل صحیح. کیونکہ وہ تو کوشش یہ تھی کہ اسٹیبلشمنٹ کے اور جو اختلافات ہیں پی ٹی آئی کے، ان کو کسی طرح سے دور کیا جائے. ہاں جی، تو اس کے لیے جتنی میری کوشش ہو سکتی تھی میں نے کی ہے. دونوں طرف سے غلط فہمیاں تھیں، دونوں طرف سے وہم تھے، ہاں جی، اور وہم کا علاج تو حکیم لقمان کے پاس بھی نہیں ہے. ہاں جی، بالکل تو صحیح. وہ دوریاں جو ہیں وہ پھر قربتوں میں تبدیل نہیں ہو سکی. صحیح. ایک دو انڈائریکٹلی میٹنگز بھی ہوئی، اچھا، کچھ پریزیڈنٹ کی وساطت سے، کچھ باقی لوگوں کی دوستوں کی وساطت سے، لیکن وہ اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکل سکا. صحیح. اب ہمارے امید یہ تھی کہ ایک نیا چیپٹر شروع ہوا ہے، ایک نئی سلیٹ کو صاف کر کے ڈسٹر مار کے اس کے اوپر نئی ہاں جی، خطابت جو ہے وہ شروع ہوگی. لیکن موجودہ صورتحال دیکھیں جو ملک کی ہے نا، مجھے جو لگ رہا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی سنجیدہ نہیں. صحیح. اب میں اس میں پولیٹیشینز تو کبھی بھی سنجیدہ نہیں ہوئے. جی صحیح. ان کا تو یہ ہے کہ ہر چیز کو گند جتنا اکٹھا کیا نا اس کو قالین کے نیچے ڈال دو. بالکل صحیح. کہ اور اس کو کسی اور لوگوں کو کسی اور ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دو. صحیح. اس وقت ملک کے جو معاشی حالات ہیں وہ آج تک پاکستان کی تاریخ میں اتنے برے حالات. جی صحیح. ملک 2 لاکھ ہو گیا. 90 سے لے کے بلکہ 88 سے آنورڈس کہہ لیں کہ کئی مرتبہ پاکستان کے ریزروز جو ہیں وہ ریڈ لائن سے نیچے گئیں. صحیح. لیکن حوصلے بلند تھے. ہاں صحیح بات. 98 میں ہم نے دھماکہ کیا، بہت بڑا سینکشنز لگے پاکستان پہ، قرض اتارو، ملک سنوارو، اکاؤنٹس فریز ہو گئے، ایک قسم کی فائنینشیل ایمرجنسی ڈکلیئر ہو گئی، اکاؤنٹ فریز ہو گئے. ہاں جی. لیکن جو میں اس اسکیم کا ایک قسم کا حصہ اس لیے رہا کہ میں 6 ممالک میں جی گیا قرض اتارو ملک سنوارو کے، مطلب پورا اور قوم نے جی سی سی کے ممالک جتنے تھے. ہاں جی. اور لوگوں نے جس حوصلے کے ساتھ، جس ہمت کے ساتھ، جس جذبے کے ساتھ کنٹریبیوشن کی، اس کی مثال میرے خیال میں کہ دنیا کی تاریخ میں بہت کم ملتی ہے. بالکل صحیح. یا 65 کی جنگ میں وہ جذبہ دیکھنے کو ملا تھا. جی بالکل صحیح. آپ ملا تھا. بزنس مین تھے، اکاؤنٹ فریز ہوئے ہوئے تھے، لیکن حوصلے بلند تھے. بالکل صحیح. آج جو حالات ہیں ملک کی معیشت کی کہ لوگوں کے حوصلے جو ہے نا وہ پست ہو گئے. یہ صحیح بات. پہلی دفعہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ بزنس مین فرار کے راستہ تلاش کر رہے ہیں. کراچی کے چیمبر نے نیچے کرنگی انڈسٹریل ایریا کی ابھی میٹنگ ہوئی گورنر اسٹیٹ بینک کے ساتھ. آپ نے دیکھا ہوگا میرے ٹویٹر پہ ہے. ہاں جی. میں نے وہ ڈالی ہے آج تصویر کہ انڈسٹری کی چابیاں ایک بریف کیس میں ڈال کے وہ گورنر اسٹیٹ بینک کو دے رہے ہیں کہ وہ چلا لیں. صحیح. ٹیکسٹائل والے امریکہ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ $2 ارب ہمیں دو تاکہ ہم اپنے جو آپ کو جو ایکسپورٹس ہماری ہیں ان کو برقرار رکھ سکیں. صحیح. 900 کنٹینر سے زیادہ کھڑے ہوئے ہیں پورٹ کے اوپر، ان کو آپ چھڑوا نہیں سکتے، آپ کے پاس ڈالر نہیں ہے. بالکل صحیح. اب یہ ہم جب یہ بات کرتے ہیں یار کہ ہوش کے ناخن ہیں، ہاں جی. ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم پینک پلائیں. صحیح. ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم تنبیہ کریں ہاں جی. کہ خدا کا واسطہ ہے. مجھے لگ رہا ہے یہ لایا کہ کوئی سازش ہو رہی ہے ملک کے خلاف، جس میں جان بوجھ کر ملک کا دیوالیہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو کوئی ایفرٹ نہیں کر رہا، مطلب یہ کوئی ایفرٹ نہیں کر رہا. تو اعجاز بھائی آپ کس کو، یہ تو دیکھیں جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے وہ کہتے ہیں جی اس کا سارا ذمہ داری جو ہے وہ عمران خان پہ ڈالو، اور عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ مجھے تو یہ دیوالیہ ملک دے کے گئے تھے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں 9 اپریل 2022 کی آپ فگرز نکلوا لیں. ہاں جی. سمپل ہوتا ہے. اکانومی کون سا کوئی ادھر کوئی راکٹ سائنس ہے. ہاں جی. آپ ایکسپورٹس لے لیں، آپ ریمیٹنسز لے لیں، آپ جی ڈی پی گروتھ لے لیں.
ٹھیک ہے, آپ صحیح. انفلیشن لے لیں, آپ ڈالر کی قدر لے لیں, بالکل صحیح. اگر اس لیول پہ ہے تو اس کا مطلب وہ عمران خان نے بہت غلطیاں کی تھیں, صحیح. اور اگر اس سے زیادہ ڈیٹیریٹ ہو گئی ہے ہاں جی, تو اس کا مطلب یہ نااہل ہے جو بیٹھے ہوئے ہیں. بالکل صحیح. مطلب ڈالر کہاں پہ تھا, آج کہاں پہ ہے, ہاں جی, آپ کی ایکسپورٹس کہاں پہ تھی, آج کہاں پہ ہیں, آپ کی جی ڈی پی گروتھ کہاں پہ تھی اور آج مائنس میں چلی گئی ہے. ٹھیک ہے نا, مطلب ایسے معلوم ہو رہا ہے کہ اتنی پولرائزیشن جب ہو اس ملک کے اندر, ہاں جی, تو کوئی ادارہ تو سینسیبل ہونا چاہیے نا, جو کہ سمجھے کہ ہم نے اس معاملے کو ٹھیک کرنا ہے. ہر کسی کا اپنا اپنا کردار ہے, پولیٹیشینس کا اپنا کردار ہے, اسٹیبلشمنٹ کا اپنا کردار ہے, جوڈیشری کا اپنا کردار ہے, جی صحیح, لیکن لگ رہا ہے کہ ہر کوئی ایک دوسرے کے اگینسٹ کام کر رہا ہے. بالکل صحیح بات. تو میں یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے کہا ہم ایک پولیٹیکل ہے, ہاں جی, کہ ہم سیاست میں نہیں آئیں گے, تو دونوں ہاتھوں سے سلوٹ کریں ان کو کہ صحیح. بھائی آپ نے بڑا اچھا فیصلہ کیا ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جب پاکستان کی بات آئے تو یہاں پہ کوئی یہ پولیٹیکل نہیں ہے. صحیح بات. کل کو اگر ملک کو کوئی نقصان ہوگا تو ہر کسی کی ذمہ داری برابر برابر کی, اور ہر کسی پہ ذمہ داری برابر ویسے برابر اجاز کی. بھائی آپ کو لگتا ہے کہ جو انہوں نے کہا ہے کہ ہم اے پولیٹیکل ہیں اور وہ واقعی اے پولیٹیکل ہیں؟ چلو اسیوم کر لیتے ہیں کہ ہے. صحیح. انہوں نے 2 مرتبہ تو ثابت کر دیا, ضمنی انتخابات میں ثابت کر دیا, ہاں جی, اور اعتماد کے ووٹ میں ثابت کر دیا. ایک آدمی کو کھسکانا ان کے لیے مشکل نہیں تھا. ہاں جی, ٹھیک صحیح ہے, صحیح. نہیں کیا نا. ہاں جی, اب اس کے 2 رخ دکھائے جا رہے ہیں. ایک لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ وہ ایک پولیٹیکل ہے. صحیح. دوسرے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب انہوں نے شاید اعتماد کا ووٹ اس لیے ڈلوایا تھا کہ اسمبلیاں ٹوٹ جائیں اور پی ٹی آئی کو کارنر کر دیا جائے. تو یہ مطلب سارے مفروضے ہیں, ہم نے وہ دیکھنا ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے. اگر اعتماد کا ووٹ پرویز الہی نے لیا اور پوری فوج ظفر موج ان کے وزراء کی وہاں بیٹھی ہوئی تھی پی ڈی ایم کی, اور وہ فیل ہو گئے, تو اس کا مطلب ہے کہ جو کہتے تھے ہم ایک پولیٹیکل ہیں وہ ایک پولیٹیکل. اجاز بھائی آپ مجھے بتائیں, آپ تو ملک کے نامور سیاستدان ہیں, جب بھی نگران حکومتیں قائم ہوتی ہیں نہ تو وہ تبادلے کر سکتی ہیں نہ وہ پکڑ دھکڑ کر سکتی ہیں. پاکستان میں پہلی دفعہ نہیں ایسا ہوا کہ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب آئے ہیں تو انہوں نے جناب علی مقدمات کا بھی جھکڑ چلا دیا, اور گرفتاریاں ایسے ہو رہی ہیں کہ جناب اس طرح لوگ سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیے اب اس میں کس کی غلطی ہے؟ پہلی بات, پولیٹکس میں ٹائمنگ ہوتا ہے اور ڈیسیژنس ہوتے ہیں. صحیح. آپ جلد بازی میں اگر کام کریں گے نا تو ہمیشہ نقصان کھائیں گے. صحیح. پی ٹی آئی نے نیشنل اسمبلی سے جلد بازی میں استعفے دے کے باہر نکل گئے, ہاں جی, اور پھر واپس نہیں آئے. ہاں جی, ہوا کیا کہ ڈسیڈنٹ گروپ جو کہ حکومت کی بی ٹیم نہیں ہے, CDEF ہاں جی, جی کہہ لیں جی, یا زیڈ کہہ لیں, ہاں جی, ٹیم ہے, راجہ ریاض صاحب بیٹھے ہوئے وہاں پہ. ہاں جی, اب وہ جو چاہیں گے, نیب کو انہوں نے ستیہ ناش کر دیا, ہاں جی, 50 کروڑ تک کی انہوں نے کرپشن جو ہے اس کو جائز کر دیا, ہاں جی, اپنے سارے کیسز ختم کروا لیے. ہاں جی, اگر یہاں پر بیٹھی ہوتی پی ٹی آئی تو ان کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ وہ یہ کرتے, بالکل وہ قانون ہی نہیں پاس کر سکتے تھے. اب وہ تو چلو غلطی ہوگی. دوسری غلطی یہ کہ پنجاب کی حکومت توڑ دی, KPK کی حکومت توڑ دی. بھائی آپ کم سے کم اتنا پریشر ڈال سکتے تھے حکومتوں کے ہوتے ہوئے کہ آپ الیکشن کی ڈیٹ لیتے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہاں جی, آپ نے کیا کیا کہ ان کے جو کہ پی ڈی ایم کی پیپلز پارٹی اور PMLN مار کے بھی یہ پنجاب کی حکومت نہیں لے سکتے الیکشن کے ذریعے. صحیح. اس سلیکشن کے ذریعے ان کو مل گئی. اجاز صاحب اب آپ بتائیں, اب وہاں تو وہ ہو رہا ہے نا, آج کون پوسٹنگ ٹرانسفر کر رہے ہیں؟ کس نے کہا کہ پوسٹنگ ٹرانسفر نہیں کر سکتے؟ سارے DPO چینج ہو گئے, ہاں جی, سارے DCO چینج ہو گئے, ہاں جی, سارے DC چینج ہو, کون کرے گا چینج؟ محسن نقوی صاحب. محسن نقوی صاحب کریں گے, ہاں جی, چیف سیکرٹری صاحب کریں گے, ہاں جی, گورنر صاحب کریں گے. لیکن آئین کے مطابق تو نہیں ہو سکتے نا, نگران ہے یہ تو. نہیں, آئین کے مطابق سب کچھ ہو سکتا ہے. جو نگران وزیر اعظم ہے وہ وزیر اعظم. صحیح ہے. وہ الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ آپ پوسٹنگ ٹرانسفر نہیں کر سکتے, لیکن ان لوگوں کو بھی نہیں رکھ سکتے جو پہلے سے لگے ہوئے. صحیح. تو یہ ایک پروسیجر ہوتا ہے. صحیح. آپ نے چینج کرنے. اب گورنر کس کا ہے؟ بالکل صحیح, ان کا. تو گورنر بیٹھا ہوگا پوسٹنگ ٹرانسفر میں تو کس کے کہنے پہ کرے گا؟ اجاز صاحب کسی موقع پہ آپ نے عمران خان صاحب کو یہ کہا کہ یہ اسمبلیاں صوبائی بھی نہ چھوڑنا اور ادھر بھی واپس چلے جائیں؟ دیکھیں, میں نے یہ کہا تھا کہ اس بات پہ غور کریں.
میں یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ آپ جائیں، کیونکہ میرا تو اتنا کوئی وہ ہے نہیں. ہاں صحیح. میں وہ کہے چلو تو کون ہے. نہیں میں ویسے آپ کو بتا رہا ہوں. دوسرا بات، میں نے چند ہفتے پہلے 2-3 ہفتے ہوئے ہوں گے میٹنگ میں اس بات کا اظہار کیا تھا کہ آپ اسمبلیاں چھوڑنے سے پہلے انشور کر لیں کہ آپ الیکشنز میں جا رہے ہیں، اور انشور کر لیں کہ امپارشل ایک نیوٹرل نگران حکومت آئے گی. اگر میں نے کہا کہ ان کے ہاتھ میں ان کو دو لگ گیا، جو لگ گیا ان کا، تو پھر میں نے کہا کہ نقصان نے آپ کو ہلنے نہیں. بالکل صحیح. اچھا اعجاز صاحب، یہ عاصم منیر صاحب جب آرمی چیف بنے تو پوری قوم کو یہ توقع تھی، چونکہ باجوہ صاحب کے حوالے سے بے شمار خبریں سامنے آ چکی تھی کہ عاصم منیر صاحب حافظ قرآن بھی ہیں اور ملک کا سوچیں گے وغیرہ وغیرہ. لیکن ابھی مثال کے طور پر محسن نقوی صاحب کی دیکھیں، اگر محسن نقوی صاحب کو جی نگران وزیر اعلیٰ بنانا الیکشن کمیشن کا آئینی اختیار، لیکن اس کو عمرے پہ ساتھ لے جانے کی پھر وہ ویڈیو لیک کرو، کیا ضرورت تھی؟ اب اس کے اوپر سے کوشچن اٹھ رہے ہیں نا. دیکھیں، سوشل میڈیا کو تو کوئی روک نہیں سکتا، بلکہ سوشل میڈیا ویڈیو انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ باہر نکلے گی، میرا جہاں تک خیال ہے. صحیح. اور ہو سکتا ہے محسن نقوی صاحب کی ان سے کوئی عزیزداری ہو، کوئی رشتہ داری ہو، کوئی آگے پیچھے بات ہو، مجھے نہیں پتا اس بات کا. لیکن دیکھیں، ابھی اٹس ٹو ارلی ٹو جج صحیح عاصم منیر صاحب کو، کیونکہ انہوں نے ابھی تو 3 مہینے بھی نہیں ہوئے. ہاں جی صحیح ٹھیک ہے نا، اپنی پوسٹ کو سنبھالے ہوئے. بالکل صحیح. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو جانتے ہوئے ایک ذہین آدمی ہے جو ڈی جی ایم آئی رہ چکے ہیں، ڈی جی آئی ایس آئی رہ چکے ہیں، ہاں جی. اور دین کے حوالے سے حافظ قرآن ہے. ہاں جی. تو میرا خیال ہے کہ ان کی سوچ مثبت ہوگی. صحیح. اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ تسلسل ہے جو ماضی میں چل رہا تھا. صحیح. جو کچھ ہو رہا ہے. صحیح. اور کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا کہ نیچے چل رہی ہوتی ہیں، تو جب تک آپ بالکل آرڈر دے کے چینج نہیں کریں گے، اپنے لوگوں کو پوزیشن نہیں کریں گے، تو اس میں 2-3 ماہ لگ جاتے ہیں سیٹل ہوتے ہوتے. تو اس دوران یہ جو چیکس اینڈ بیلنسز ہیں، کچھ ٹرائل ہوتے ہیں، کچھ دوسری چیزیں ہوتی ہیں، نکل جاتی. جس طریقے سے فواد چودھری کو اریسٹ کیا گیا، جس طریقے سے پنجاب کی حکومت نے تعاون کیا، اور جس طریقے سے باقی لوگوں کو اریسٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ ان دا لانگ رن از گوئنگ ٹو بی ایکسٹریملی بیڈ فار دی کنٹری. صحیح. اور پھر ادارے جو کہ جن کا جو اتنے بدنام ہوئے سوشل میڈیا کے ذریعے، ہاں جی، چاہے ان کو کسی نے بھی کیا، جو کہ نہیں اس بات کا انہوں نے اعتراف کیا، جس کے بارے میں انہوں نے بار بار پریس کانفرنسیں کر کے اس کو کلیئر کرنے کی کوشش کی. ہاں جی. اگر آپ اپنے آپ کو پھر ایکسپوز کریں گے تو میرا خیال ہے یہ ملک کے لیے، ادارے کے لیے، ہر چیز کے لیے برائی ہوگی. تو اے پولیٹیکل ہو کر دیکھیں، اب میں جسٹ آپ کو دیتا ہوں. صحیح. ساری باٹم لائن ایک ہی ہے کہ جو ایکسپیریمنٹ ہے اگر وہ کیے گئے، جو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، پی ٹی آئی کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، عمران خان کو ڈسکوالیفائی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، عمران خان کو اریسٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. صحیح. یہ NRO 2 کا حصہ کہ یہ ہم سب کہ ہم حکومت لے رہے ہیں، ہمیں یہ چیزیں ڈلیور کر کے دیں. ہم حکومت لے رہے ہیں، ہمیں عمران خان سے جان چھڑوائیں ہماری، ہمیں اس کو ڈسکوالیفائی کرائیں، ہم الیکشن کروا دیتے ہیں. صحیح. یہ کچھ وعدے وعید ہوئے ہوں گے جو کہ ہمیں جس کے بارے میں پتہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ اتنے کانفیڈنس کے ساتھ جو ہے وہ غلطی سے غلطی بڑھتے جا رہے ہیں اور سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے. اللہ کرے کہ اس کے ساتھ یہ سلسلہ بند ہو گیا ہو، یہ آگے نہ چلے. اگر یہ آگے چلا تو ملک کے لیے بہت خطرناک اور بہت بھیانک ہوگا. 71 میں ہم یہ سارا تماشا دیکھ چکے ہیں. بالکل صحیح. کہ پاپولر لیڈر جو تھا مجیب الرحمان کو حکومت نہیں دی، ادھر ہم ادھر تم کا نعرہ لگایا، اور اس کا نتیجہ نکلا کہ پاکستان 2 لاکھ ہو گیا. بالکل صحیح. اللہ نہ کرے کہ یہ ہو. صحیح. لیکن حل ایک ہی ہے. صحیح. فری، فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشنز ایز سون ایز پاسبل. جس کے ہاتھ جو لگے اس کے حوالے کریں، اور ان کو کہیں سیاستدانوں کو ملک چلائیں، جو اب ان کے لیے چلانا بڑا مشکل ہے. سیاستدانوں کے لیے بڑا مشکل ہے، کیونکہ یہ ایک پیج پہ ہوتے ہی نہیں کبھی. ہاں جی. ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے ہیں، ایک دوسرے کو گالی گلوچ کرتے ہیں. لیکن ایک پیج پہ تو ہیں سر جی، دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کو گالی دینے والے پیج پہ ایک ہے. ہر ادارہ جو ہے نا، وہ تو دیکھیں نا، وہ تو ہے کہ بچہ نہیں ہوتا چھوٹا. ہاں جی. ان کی میچورٹی لیول یہ ہے. وہ میٹنگ میں یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ عمران خان کی پاپولیرٹی کی وجہ کیا ہے.
ہاں جی وہاں پہ کہا گیا جی کہ یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹس اس نے بات کی. یہ سارے بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے آگے پیچھے ماضی میں جنرل فیض کو جنرل باجوہ کو گالیاں دینی شروع کی. ہاں جی بالکل. یہ اس میٹنگ میں بیٹھے ہوئے تھے. ہاں جی ان کو بھیجا گیا کہ جاؤ ٹیسٹر لگا کے دیکھو کہ پاپولیرٹی ملتی ہے کہ نہیں ملتی. کیوں کہ عمران خان نے یہ کیا تھا, ہم بھی یہی کریں گے تو شاید ہم پاپولر ہو جائیں. یہ انہوں نے ایک بیانیہ وہاں بنانے کی کوشش کی ہے. تو اس بیانیے جو بھی تیار ہوا ہے لندن میں, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ انمیچورٹی میں کہہ رہا ہوں نا ان کی, یہ انمیچورٹی ہے کہ یہ بچہ نہیں ہوتا وہ بڑوں کی نقل کرتا ہے. ہاں جی ان کو بھی ایک قسم کا عمران خان نے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے ہاں جی کہ جو وہ کر رہا ہے وہی کرو. ہاں جی. تو یہ وہی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن عمران خان کا تو بیانیہ یہ ہے نا کیسر جی کہ اے پولیٹیکل ہو جائیں لیکن تگڑی فوج کے بغیر ملک نہیں چل سکتا. ٹھیک ہے, تو تگڑی فوج کی یہ بات نہیں کرتے پی ڈی ایم والے. پی ڈی ایم والے دیکھیں نا, یہ ماضی میں پی ڈی ایم کے اندر کون کون سی جماعتیں, میمو گیٹ میں کیا تھا. ہاں جی میمو گیٹ کو آپ پڑھیں جی, میں نے ویلاگ میں لوگوں کو بتائیں, عوام کو بتائیں کہ میمو گیٹ میں تھا کیا. ہاں جی کس طرح زرداری صاحب نے محنت کی تھی امریکہ کی حسین حقانی کے تھرو ہاں جی کہ ہماری فوج کو ہمارے تابع کر دیں, اس کے بعد جو آپ چاہتے ہیں ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں. وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو انہوں نے تو یہی کرنا ہے. تو سر جی یہ حسین حقانی جو ہے کوئی جیمز بانڈ نہیں ہے پاکستانی سیاست کا. آپ کو یاد ہوگا میمو گیٹ میں بھی یہی, اور باجوہ صاحب کے ساتھ بھی سنا تعلق تھا, اور نواز شریف صاحب کا استاد ہے آج کل. وہ زرداری کا تو تھا ہی نا, آج کل نواز شریف صاحب کا بھی وہی استاد ہے, وہی ان کو پتا ماضی میں بھی رہے, وہی وہاں سے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے معاملات جتنے ہو رہے ہیں اسی کے تھرو. اچھا اس پر مجھے کہنے کی ضرورت کوئی نہیں کہ میرا اس کے ساتھ جب سے تعلق ہے کہ جب سے اس نے وعدہ کیا تھا کہ میں فوج پہ ایک کتاب لکھوں گا, اور اس کے بعد پھر غائب ہو گیا تھا. چلے اب سے چھوڑے. اجاز بھائی یہ جو آپ اس آگ کو بجھانے کی کوشش کرتے رہے, کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا کتنا قصور تھا اور دوسری طرف باجوہ اینڈ کمپنی کا کتنا قصور تھا اس آگ کو نہ بجھنے دینے؟ قصور کی بات نہیں ہوتی ہے یہ, جب آپ اس کرسی پہ بیٹھ جاتے ہیں نا تو پھر آپ کے کان بھی کچے ہو جاتے ہیں اور آپ کا معاملات بھی خرابی کی طرف جاتے ہیں, دونوں طرف سے. یہ صرف غلط فہمیوں کی بنیاد پر ہوا اور وہم کی بنیاد پر ہوا. صحیح. یہ مشرف اور کیا نام ہے نواز شریف کے درمیان بھی یہی ہوا تھا. صحیح. کوئی ایسی بات نہیں تھی. لوگوں نے غلط فہمیاں پیدا کی, یہ تینوں کر دے گا, تو اینو کر دے گا, ادھر جائے کہ آپ کو نکال دے گا, اس کو جائے کہ دے تمہیں نکال دے گا. یہی ہوا باجوہ صاحب کے اور عمران خان کے درمیان کہ جو لوگ جن کا ویسٹڈ انٹرسٹ تھا انہوں نے اس کے جا کے شاید کان میں کچھ کہا ہو نہ کہو. ہم نے تو کوشش کی کہ غلط فہمیاں دور ہوں, لیکن یہاں جا کے انہوں نے ضرور کہا ہوگا کہ یہ آپ کو ڈی نوٹیفائی کر دے گا, یہ اب یہ کرنے لگا ہے, اب یہ کرنے لگا ہے, اب جنرل فیض کو بنا دے گا, فلانا کر دے گا. حالانکہ یہ واحد پرائم منسٹر تھا پاکستان کی تاریخ کا جو سوائے جنرل فیض کے کسی جنرل کو جانتے ہی. صحیح ہے. نواز شریف وغیرہ کے پاس تو ہر ایک کا بایو ڈیٹا ہوتا ہے نا, ہر ایک کی سی وی ہوتی ہے, اس کے رشتے داری کہاں ہے, کن اپروچ کرنا ہے. یہ سیدھا سادہ آدمی تھا, اس کو پتہ ہی نہیں. جنرل فیض کیونکہ اس کے لیے ڈلیور کر رہے تھے, مطلب ڈلیور ان دا سینس کہ جو کہتا تھا وہ ہو جاتا تھا. اسی طرح سے ایک آدھا اور ہوگا جنرل جس کے ساتھ اس کا واپ پیا ہوئے گا, جی پنجابی میں کہتے ہیں نا. اس کے علاوہ اس کو نہیں پتا کہ ندیم انجن صاحب کہاں تھے, تو فلانا کہاں تھا, تو فلانا کہاں تھا, فلانا کہاں تھا, جب تک کہ رابطہ نہ ہو. تو یہ چیزیں تھیں. غلط فہمی ہوتی ہے انسان کو. دیکھیں نا 3 دفعہ وزیر اعظم رہ جاتے ہیں لیکن کانفیڈنس نہیں آتا. صحیح. گھبراہٹ ہوتی ہے. کیا کرنا چاہتے ہیں اپنے آپ کو, یہ ان کے اندر سے چیز ہوتی ہے. وہ تو وزیر اعظم ہے, یہ تو 22 گریڈ کا افسر ہے جو نذیر ناجی نے لکھ دیا تھا, تو اللہ تعالیٰ اس کو جنرل نصیب کرے کہ یہ چیف آف آرمی اسٹاف جو ہے یہ تو 22 گریڈ کا افسر ہے, یہ کیا آگے پرائم منسٹر کے آگے چوں چوں کرتا ہے. غلام پڑھ لیں اس کا. جی صحیح ہے. صحیح. یہ ہے ساری بات ہے. یہیں پہ ہم یہ سر ہاں یہ جو آپ موومنٹ کرتے ہیں, جب میرا خیال آپ نے بڑی سیاست کی ہے, اتنا پیار شاید اس وقت نہ آپ کو ملا, اب لوگ آپ سے زیادہ محبت کرنے لگے کیونکہ آپ صرف آگ بجھانے کا کام کر رہے ہیں. میں نے انٹرویو یہاں سے شروع کیا تھا, تو آگ تو ابھی بھی لگی ہوئی ہے. اب بھی آپ کوشش کر رہے ہیں کہ آگ بجھ جائے؟ کوشش میں کر رہا ہوں اور کرتا ہوں. دیکھیں میرا پرسنلی بات یہ ہے کہ اب میرا کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ نہیں. یہ خان صاحب کو میں نے یہی کہا تھا, میں نے اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہی کہا تھا, اگر میرا ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتا تو پھر میں جو کام کر رہا ہوتا نا تو میں یہ دیکھتا کہ اس سے مجھے کیا کرنا. بالکل صحیح.
تو میرا ویسٹڈ انٹرسٹ صرف ایک ہی ہے, وہ ہے پاکستان. زندہ باد. اب اس کے لیے نہ مجھے کسی کی پرواہ ہے, صحیح ہے. نہ مجھے اگلے الیکشن لڑنے کے لیے کوئی تما ہے. بالکل صحیح. تما کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, تمنا تمنا ہی کہہ لیں. ہاں, نہیں تمام لڑ لیا تو لڑ لیں گے, نہ لڑا تو 6 مرتبہ ممبر قومی اسمبلی, وزیر, 11 سال ہم نے اس ملک کو چلتے ہوئے دیکھ لیا. بالکل صحیح. اب اگر اس کو ہم خراب ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو ہم کچھ کریں گے نہیں, تو آگے ادھر بھی جواب دے ہوں گے اور اوپر جا کے بھی جواب. بالکل صحیح. ناظرین, جناب اعجاز الحق صاحب کی گفتگو آپ سن رہے تھے. ان کا انٹرویو کرنے کا مقصد آج یہ تھا کیونکہ کچھ ادھر سے ہی امید کی ایک کرن نظر آنا تھی, چونکہ ان کی کوششیں, جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ ان کی کوششیں جاری رہیں گی اور ہماری بھی کوششیں جاری رہیں گی کہ تاکہ اعجاز الحق صاحب کے جو خیالات ہیں, جو کوششیں آپ تک پہنچاتے رہیں. شمشاد مامد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.